زہر اگر ایسا ہی شام ہجر میں ہوتا ہے آپ، پرتو مہتاب سیل خانواں ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حسب وعدہ وہ غزل جو ابھی شروع کی ہے کل ہی، آج اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اور وہ غزل کون سی ہے؟ وہ غزل ہے جس کا مسئلہ ہے گرن اندوہ شب فرقت بیاں ہو جائے گا، بے تکلف داغواں مہر دہاں ہو جائے گا۔ اس شعر کی شرح بالکل اس ویڈیو سے متصل موجود ہے۔ چنانچہ جو آج کا شعر ہے، اس کی مکمل مفصل شرح سے پہلے میں نے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ آپ کو یہ جو غزل شروع ہونے جا رہی ہے، جس کا دوسرا شعر ہے، اس کی بحر کے بارے میں بھی مختصر انداز میں بتاؤں گا۔ تو اس کی بحر جو ہے وہ ہے بحر رمل مسمن محذوف، یعنی فاعلات 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 فاعل۔ تو چونکہ آپ نے دیکھا کہ 4 رکن پہلے مصرے میں ہیں اور 4 ہی رکن دوسرے مصرے میں ہیں، لہذا 4 اور 4 ملا کر کل کتنے ہو گئے؟ 8۔ تو اس لیے اس کو مسمن کہتے ہیں۔ دوسرا اس کو کہا محذوف، تو محذوف اس لیے کہا کہ آخری رکن جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ فاعلات نہیں ہے بلکہ وہ فاعل ہے۔ تو چونکہ وہ رکن جو ہے وہ ایک زحاف میں سے گزرا ہے اور اس کو حذف کہتے ہیں، اور جس رکن کے ساتھ یہ زحاف ہو اس کو محذوف کہتے ہیں، تو اس لیے اس بحر کا نام ہوا بحر رمل مسمن محذوف۔ اب شعر کی طرف کہ زہر اگر ایسا ہی شام ہجر میں ہوتا ہے آپ۔ سب سے پہلے تو لفظ زہرہ، اس میں یاد رکھیے گا کہ 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک زہرہ ایک زہرہ۔ زہرہ جو ہے وہ نہیں ہے یہاں ہے زہرہ، لیکن زہرہ کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ زہرہ جو ہے وہ ایک ستارے کا نام ہے جو کہ افق پر چمکتا ہے، اور یہاں وہ معبورات اور مذکور نہیں ہے۔ یہاں جو لفظ ہے وہ ہے زہرہ۔ زہرہ جو ہے وہ فارسی میں پتے کو کہتے ہیں، اور بالکل جس طرح سے یہ محاورہ فارسی میں ہے، بیان ہی یہی محاورہ جو ہے وہ اردو میں بھی ہے، اس کا ترجمہ ہو کر بغیر کسی فرق کے۔ تو اردو میں ہم کہتے ہیں پتے کا پانی ہونا، اور یہاں ہے زہرہ کا آب ہونا۔ تو اب شعر پر غور کریں کہ زہر اگر ایسا ہی شام ہجر میں ہوتا ہے آپ، کہ اگر شام ہجر میں زہرہ اسی طرح آب ہو گیا یا آب ہوتا رہا، تو زہرہ کا آب ہونا یا پتے کا پانی ہونا، تو یہ عمل ہوتا ہے خوف میں۔ تو یہ ایک ریفلیکس ایکشن جس طرح کے سائنس کے اندر ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے ایکشنز ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ ہماری باڈی کے اندر کچھ ایسے رسپانس ہوتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی میٹھی چیز کو دیکھیں اور اس کو کھانے کو دل کرے، تو منہ کے اندر جو ہے ایک سیکریشن جو ہے، ایک رطوبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے ہوتی ہے۔ تو میں نے ہی اگر بہت زیادہ خوف کی کیفیت اور ہراس کی کیفیت طاری ہو، تو انسان کا جو پتا جو ہے وہ پانی پانی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کو جو ہے وہ فارسی کے اندر جو ہے پتے کو زہرہ کہتے ہیں اور پانی آب۔ تو زہرہ کا آب ہونا یعنی کسی بڑی مصیبت کا یوں سمجھے کہ سامنا کرنا، اور اس کی وجہ سے انتہائی خوف و ہراس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جانا۔ تو اب دیکھیں شعر کو، زہر اگر ایسا ہی شام ہجر میں ہوتا ہے آپ، تو اس میں سارے کا سارا زور جو ہے یاد رکھیے گا اس مصرعے میں وہ شام ہجر پر ہے، کہ شام ہجر میں یعنی شام آ گئی ہے ہجر کی، اور آگے جو ہے وہ شب ہجراں ہے، اور اس کے تصور سے دل و دماغ کی جو کیفیت ہو رہی ہے، ان آفتوں کے تصور سے، اس مصیبت کے تصور سے جو کہ شب ہجراں کے ساتھ منسوب ہیں، تو ایک خوف کی اور ایک ہراس کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس سے زہرہ جو ہے وہ آب جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات، بڑی اہم بات، یہ جو ہوتا ہے جو لفظ ہے یہاں، اس کے 2 ورژن ہیں، یوں سمجھیں کہ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم خبر دیں، ہم بیان کریں، ہم کسی کے بارے میں بتائیں، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ کسی ایسے فیکٹ کے ساتھ ہو کہ جو ہم بطور سٹوری بیان کریں، کہ زہر اگر ایسا ہی شام ہجر میں ہوتا ہے آپ، یعنی اگر ایسے ہوتا ہے، یعنی بیچ میں اگر کو لکھا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں ہوتا ہے جو ہے وہ کسی نیریٹو پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، بلکہ یہ پریڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اگر ایسا ہو گیا
یا اگر ایسے ہوتا رہا، یعنی یہ ہوتا ہے، یوں سمجھیں کہ یہ اگر ایسے ہوتا رہا، یعنی اس میں جو ہے اگر کا مفہوم بھی شامل ہے اور ہوتا رہا کا بھی مفہوم شامل ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ظہر اگر ایسا ہی شام ہجر میں ہوتا ہے آپ، یعنی اگر یوں ہی ہوتا رہا کہ مارے خوف شب ہجراں کے یہ آب یعنی پانی جو ہے یہ ہوتا رہا، تو کیا ہوگا پھر وہ ہوگا کہ جو دوسرے مصرعے میں غالب نے بیان کیا ہے۔ اور وہ کیا بیان کیا ہے؟ وہ بیان کیا ہے کہ پرتو مہتاب سیل خانواں ہو جائے گا۔ تو ہم پہلے اس کے بھی معنی دیکھ لیتے ہیں کہ پرتو مہتاب جیسے میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کیا تھا کہ چاند کو کہتے ہیں، اور پرتو اس کا عکس یعنی چاندنی۔ پرتو مہتاب کا مطلب کیا ہوا؟ چاندنی۔ پرتو مہتاب سیل خانواں ہو جائے گا۔ سیل یاد رکھیے گا بیسیکلی جو ہے وہ سیلانیت یا بہو کو کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے بہو۔ اور یہ جو لفظ سیلاب ہے تو یہ دراصل یہ لفظ جو ہے وہ سیل آب ہے۔ جی ہاں، یعنی پورا لفظ کیا ہے؟ سیل آب، یعنی پانی کا بہاؤ یا پانی کا بہنا۔ لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے جیسے بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن میں کثرت استعمال کی وجہ سے جو درمیان سے جو اضافت کی زیر جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ لوگ اس کا جو تلفظ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایک الگ ٹرم بھی ہے، اس کو فک اضافت کہتے ہیں۔ میں نے اس پر الگ سے بھی جو ہے ایک مستقل ویڈیو جو ہے وہ بھی ڈالی ہوئی ہے، احباب جو ہے وہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی فک اضافت کی وجہ سے، یعنی اس زیر کو جو ہے حذف کرنے کی وجہ سے یہ سیل آب کا لفظ جو ہے یہ سیلاب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے اضافی بات یہاں کی ہے، حالانکہ یہاں سیلاب کو یہ جو ٹرم یا یوں سمجھے کہ یہ مرکب یہاں موجود نہیں ہے، لیکن مناسبت کی وجہ سے میں نے یہ چیز بھی یہاں بیان کرنا مناسب سمجھی۔ تو غالب کہتا ہے کہ پرتو مہتاب کہ یہ جو چاندنی جو ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ سیل خانواں ہو جائے گی۔ پرتو مہتاب سیل خانواں ہو جائے گا، یعنی ایک سیلاب کی صورت اختیار کر لے گا۔ یہ جو پرتو ہے چاندنی کا یا چاند کا پرتو، ایک سیلاب کی صورت میرے گھر کے اندر سیل خانواں کا مطلب ہے گھر بار۔ تو گھر بار کے اندر جو ہے ایک سیلاب کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو بظاہر اس کے جو سادہ سے معنی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ اگر زہرا جو ہے یا پتا جو ہے وہ خوف ہجر کی وجہ سے اسی طرح سے جو ہے وہ پانی ہوتا رہا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پرتو مہتاب سیل خانواں ہو جائے گا، کہ یہ جو چاندنی جو ہے گھر کے اندر یہ جو ہے سیلاب کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لے گی۔ تو اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کی تشریح یہ ہے دراصل کہ وہ چاندنی جو ہے وہ جو ہے وہ سیل خانواں میں نہیں بدلے گی، ہاں، کیونکہ چاندنی تو چاندنی ہے، چاندنی نے کیا بدلنا ہے۔ لیکن اب ذرا غور کریں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت جو چاندنی جو ہوتی ہے وہ اگر اس طرح سے جب پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو دور سے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ایک پانی کی چادر ہے، یا ایک یوں سمجھیں کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو سراب کہتے ہیں دریا کے اندر، دن کے وقت اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ریت کا عکس ہوتا ہے، تو وہ جو ریت کی چمک ہوتی ہے بلکہ تو وہ بالکل سیلاب کی طرح نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح سے رات کے وقت جو چاند کی جو چاندنی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے بالکل جو ہے وہ سیلاب کی طرح جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ اگر اسی رفتار سے اور اسی بہتات سے اور اسی کثرت سے زہرا جو ہے وہ شام ہجر میں پانی ہوتا رہا، جو آب ہوتا رہا، تو اس سے پانی کا ایک ایسا طوفان آئے گا، یعنی اس کثرت سے پانی جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ نظر آئے گا کہ اب جس طرح سے یہ پرتو مہتاب نے جو ہے وہ ایک جگہ لے رکھی ہے گھر میں، چاروں طرف جو ہے وہ مہتاب کی چاندنی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو یہ مہتاب کی چاندنی جو ہے یہ پھر یہاں چاندنی کی بجائے یہاں کیا ہوگا؟ سیل خانواں ہو جائے گا۔ یہاں ہر طرف پانی ہی پانی کا جو ہے سیلاب نظر آئے گا۔
یعنی یہ جو چاندنی جو ہے گویا کہ سیلاب میں بدل جائے گی۔ اب اس میں دیکھیے گا یہاں اکثر شارحین نے، میں سمجھتا ہوں بلکہ میں نے کوئی شارح بھی نہیں دیکھا کہ جس نے اس باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہو، سب نے یہی لکھا ہے کہ جی پرتو ماہتاب جو ہے وہ سیل خانمہ میں بدل جائے گا۔ ارے بھئی پرتو ماہتاب سیل خانمہ میں نہیں بدلے گا، بھئی پرتو ماہتاب نے کیا بدلنا ہے، وہ تو چاندنی ہے، ٹھیک، اور چاندنی کا کیا تعلق ہے شاعر کے ساتھ اور اس کے غم کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ سیلاب میں بدلے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں میرے گھر میں اب چاندنی کی ایک چادر، ایک تہ جو ہے وہ بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا، یعنی اس پتے کے پانی ہونے کی وجہ سے ایک ایسی سیلابی کیفیت طاری ہوگی کہ یہاں پرتو ماہتاب جو ہے پھر یہ ایک سیلاب کی صورت اختیار کر لے گا، یعنی پرتو ماہتاب کی جگہ جو ہے آپ کو پھر سیل آب نظر آئے گا، یعنی پھر آپ کو چاندنی کی جگہ سیلاب نظر آئے گا، ٹھیک۔ یعنی چاندنی جو ہے وہ خود پانی میں نہیں بدلے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جہاں پہلے آپ چاندنی دیکھ رہے تھے وہاں کیا ہوگا، وہاں آپ کو ایک سیل خانمہ جو ہے وہ نظر آئے گا، اور وہ سیل خانمہ جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوگا، وہ زہرا کے آب ہونے کی وجہ سے، اس آب کی کثرت کی وجہ سے، اس آب کی بہتات کی وجہ سے۔ تو امید ہے کہ اس دقیق نقطے کو بھی جو ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور یہ شعر جو ہے آپ پر مکمل طور پر اب کھل چکا ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ، فقیر کی درازی عمر کی دعا کے ہمراہ، اور یہی دعائیں میں فقیر بھی آپ کے لیے ہمیشہ مانگتا رہوں گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔